کہ اگلی بات وہ یہ کرتا ہے کہ ٹو ڈرا اپ appropriate policies to expand educational institutions and over the next 12 years to attract and groom young people who would help build an industrialized society. اب لوگ کہیں گے یہ بھی پاگل آدمی ہے بھی، اتنا ٹیلنٹ کو گروم کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اتنی یونیورسٹی اور سکولز جو ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ آدھے نوجوانوں کو آپ یورپ میں بھیج دیں، کچھ کو سعودی عرب میں بھیج دیں، باقیوں کو پراپرٹی ڈیلر بنا دیں، آپ کو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. اتنی دماغ کھپانے کی اور اتنے ریسورسز اس پہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور 12 سالہ آپ پلان بنا رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن اس کا وہ جواب یہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دس واز این ایم آف ایوری ایمرجنگ نیشن. ٹھیک، یہ کتنا بیوقوف آدمی تھا لی کوان یو، کہ جس نے ڈیولپمنٹ کا ماڈل دیا، اور دنیا میں تقریباً پہلے نمبر پر جو اسکول آف پبلک پالیسیز آتے ہیں ان میں نام ہے لی کوان یو اسکول آف پبلک پالیسی کا. اور ان کا جو سنگاپور کا ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس کو پوری دنیا میں نہ صرف مانا جاتا ہے بلکہ اس سے لوگ سیکھتے بھی ہیں اور اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. کہ یہ کیا بات ہے کہ اس نے ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے اور وہ صرف ایجوکیشن اور اپنے بچوں کو گروم کرنے اور انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہا ہے، اس نے ہاؤسنگ سکیم کی تو بات ہی نہیں کی. ہمارے چونکہ پاکستانی لوگ جو ہیں اور زیادہ تر جو لاہور کے لوگ ہیں، چونکہ وہ لی کوان یو کے ماڈل سے اتفاق نہیں کرتے، تو اس لیے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شہر کا رخ کرتے ہیں. اور یہاں پر آ کر انہوں نے کیا ہے کہ زرعی زمین کو چھوٹے چھوٹے پلاٹوں کی صورت میں کاٹ کر اور اس کو خریدنا اور بیچنا، یہ ان کا قومی پروفیشن بن چکا ہے. اور اب اس کے کئی میجر نقصانات ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز جو ہے وہ چند ہاتھوں میں ہوا ہے. کیونکہ جب بھی آپ ایک ہاؤسنگ سکیم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ چند لوگ ہوتے ہیں، اس میں انکلوسیو گروتھ جو ہے وہ بہت کم ہے، اور پوری دنیا میں یہ کوئی سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے، اور نہ ہی اتنے بڑے شہر گرو کر سسٹینیبل ہوتے ہیں. اور دوسرا جو بگاڑ پیدا ہوا وہ شو آف ویلتھ کے حوالے سے تھا، کہ ایک پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ تو ایک بڑی گاڑی اس لیے خریدتا ہے کہ اس نے لوگوں کو دکھا کر ٹریپ یا امپریس کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ آئیں میرے اوپر، آپ ٹرسٹ کریں، اور یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، واٹ ایور جو بھی اس کی لاجک ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جس بھی بندے کے پاس پیسے آتے ہیں وہ کوئی کاروبار کرنے کی بجائے یا اس کو کسی اسمال اسکیل انڈسٹری میں انویسٹ کرنے کی بجائے سب سے پہلے جا کر ایک ایس یو وی یا ایک بڑی سی گاڑی خریدتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو امپریس کر سکے. کانگریچولیشنز، آپ کی جو ساری قوم ہے وہ سکسیسفلی پراپرٹی ڈیلر بن چکی ہے. اب چونکہ پراپرٹی ڈیلر بن چکی ہے، اس کے ثمرات بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ تو آ رہے ہیں اور کچھ آنے والے وقت میں آپ کے سامنے آئیں گے. ہمارا جو لاہور شہر ہے وہ کئی دفعہ دنیا کا جو پولیوشن انڈیکس ہے اس میں ٹاپ کر چکا ہے. جس طرح منا بائی MBBS فلم میں سنجے دت اپنے دین کو کہتا ہے کہ اپن واپس ٹاپ کیے لائے، اب لاہور کو بھی واپس ٹاپ کرنے کا عادت ہو گیا ہے. تو لاہور جو ہے وہ بار بار پولوشن انڈیکس میں ٹاپ پہ آ رہا ہے. کراچی میں ابھی تک 1500 بندہ ہیٹ ویو کی وجہ سے مر چکا ہے، تو خدا نخواستہ اگلا نمبر لاہور کا ہے. اسی طرح جو ہماری حکومتیں نہیں ہیں وہ بجائے ٹریفک کو رش کو کم کرنے اور کوئی روڈ کے متعلق بجائے انہوں نے کیا کام کیے کہ جو لاہور کا کینال روڈ ہے وہاں پہ جو گرینری تھی اس کو ختم کر کے انہوں نے روڈ کو ایکسپینڈ کر دیا. اور اب جو ہے ہمارے لوگوں کا کمال یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے اس بات کے اوپر تالیاں بجائیں بلکہ ووٹ بھی دیتے رہے کہ جی زبردست بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وداؤٹ نوئنگ کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں.
باقی لاہور جو ہے وہ سکسیسفلی سٹی آف گارڈن سے کنکریٹ سٹی میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے جو واٹر لیول ہے لاہور کا وہ بہت ہی ڈاؤن چلا گیا ہے۔